آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے جس رب العالمین نے ہم سب کو اپنی یاد کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. حق تعالیٰ شانہ اس وقت کے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس مجلس پر انعامات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ کا ذکر ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیار فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اسی کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی چیز ہے. یہاں تک فرمایا کہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. پوری کائنات انسانیت کا، پوری کائنات کی روح ہے اللہ کا ذکر. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ اللہ. جب تک ایک انسان بھی اللہ اللہ کہنے والا قائم اور باقی رہے گا، اللہ پاک اس پورے نظام کو اسی طرح سے چلاتے رہے گا. جب تک ایک بھی انسان نہیں رہے گا تو اللہ پاک بھی اس کو ختم فرما دیں گے، توڑ پھوڑ دیں گے. جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے گا. اس طرح روئی اڑ رہی ہو اس طرح سے نظر آئے گا. اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی. اللہ اکبر، کتنی صبح سے شام تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں. کھانے کی، پینے کی، ہر چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اللہ کی. اگر تھوڑی دیر ہم اللہ کو یاد کر لیں تو کتنی بڑی بات ہے. بھائی چھوڑ دو، پانی وانی رکھ لے جاؤ، کون پی رہا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ بھی ہمیں یاد فرماتے ہیں. عام طور سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، بنا اللہ کے حکم کے تو نہیں ہوتی. جب اللہ حکم فرما دیتے ہیں تو ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں نا، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ فرما رہے ہیں. لیکن دوستو بزرگوں، ہم کب اللہ کو یاد کریں گے؟ ہم اللہ کو کب یاد کریں گے؟ جب اللہ ہمیں یاد فرمائیں گے اپنے نام کے لیے، تبھی تو ہم اللہ کو یاد کریں گے. پھر اللہ پاک ہمیں یاد کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. گویا کہ دو یادوں کے بیچ میں ایک انسان کی یاد چلتی ہے. اوپر بھی اللہ کی یاد اور نیچے بھی اللہ کی یاد اور بیچ میں انسان کی یاد، تو سیدھے جا کر عرش الہی پر ٹکراتی ہے. اور جو عرش الہی کے سامنے جو ایک ستون ہے، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ستون ہلنے لگتا ہے، ہل رہا ہے ہل رہا ہے. باری تعالیٰ شانہ پوچھتے ہیں ستون کیوں ہل رہا ہے، کیوں اتنا ہل رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن ہماری جانکاری کے لیے
یہ بات بتانا تھا۔ ستون کہتا ہے کہ باری تعالیٰ شان اس پڑھنے والے کی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی۔ اچھا جاؤ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اب بتائیے جتنی مرتبہ بھی ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، بہت اونچا کلمہ ہے۔ پوری کفر کے دلدل میں ڈوبا ہوا انسان بھی اگر اس کو خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کیسا معاف فرماتے ہیں؟ جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، بجوز اس کے کہ جس کا حق ہے، حق تو دینا پڑے گا، حق معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا حق اگر ہوگا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ تمام کے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اونچا کلمہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خالص ذاکرین کے لیے بنایا ہے، خالص ذاکرین کے لیے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں وہی ہنستے ہوئے داخل ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے لیے مخصوص دروازہ بنایا گیا، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے خوشی میں بھی غمی میں بھی مجھے یاد کرتے تھے، خوشی میں بھی غمی میں بھی مجھے یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیان فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ خوشی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، خوشحال ہے، خوشی میں ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، پھر وہ کسی مصیبت میں پریشانی میں گر جاتا ہے تو اس وقت اس کا ذہن ٹینشن میں ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ میرے اس بندے کو دیکھو بھی اس وقت پریشانی میں ہے، الجھن میں ہے، جاؤ اس کے کام کو حل کرا کر کے آؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، فرشتوں کو بھیجا جا رہا ہے، فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جاؤ اس کے مسئلوں کو حل کرا کر کے آؤ۔ اللہ اکبر، تو یہ اللہ کا ذکر واقعی بہت بڑی چیز ہے اور روح کی غذا بھی ہے، روح کی غذا بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا وہ مردہ ہے۔ آج ہم مردہ ہی کی طرح ہو رہے ہیں، آج ہم مردہ ہی ہو چکے ہیں۔ کتے اور بلی سے چوہی سے ڈر جاتے ہیں تو یہ مردے ہی کی تو شکل ہے۔ وہ بھی تھے جو پورا کا پورا قافلہ دیکھ کر بھی نہیں ڈرتے تھے، پورا میدان بھرا ہوا اس وقت بھی نہیں ڈرتے تھے۔ آج ہم ہلکی سی آہٹ ہو جائے تو بے چینی ہو جاتی، کون آ گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا نا۔ تو یہ ہے کہ دلوں کو اطمینان اور سکون اگر چاہتے ہیں، دلوں کو سکون اور اطمینان اگر چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ سب سے بڑی چیز ہے سکون اور اطمینان۔ جس کو سکون حاصل کرنا ہو، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشحال ہو، جو چاہتا ہے کہ مجھے میرا دل اور سکون، مجھے دل کا سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے آرام مل جائے، ہر طرح کی خوشی مجھے مل جائے، تو وہ اللہ کا ذکر کرے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اپنی میری بات نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ دلوں کو سکون اور اطمینان جو پہنچے گا وہ اللہ کے ذکر ہی سے پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا سکون ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، کتنا سکون ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ اس کو بہترین مخمل کے کر دینی چاہیے، اس کو تو سکون چاہیے، جہاں بھی اپنی چادر ڈال کر لیٹے گا وہیں اس کو سکون نیند آ جائے گی۔
اتنا اونچا یہ عمل ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور جو بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے پھر اللہ بھی اس کو یاد رکھتے ہیں، ہر طرح سے یاد رکھتا ہے۔ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں، ہماری تمام نسبتیں دوسری طرف جڑ چکی ہیں، کسی کی کہیں جڑ گئی، کسی کی کہیں جڑ گئی، اللہ کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ بیٹھا جب سے تو اللہ کے فرمان کو، کر دیا مجذوب تو نے ملت اسلام کو۔ اب ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا ہے تو در بدر، کوئی عزت ہے نہ وقعت ہے نہ علم و ہنر، کچھ بھی ہمارے پلے نہیں رہا، سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے دوست بزرگوں، ہمارے تمام بزرگوں کا، تمام اسلاف کا جو طریقہ رہا وہ اللہ کا ذکر رہا۔ اسی سے انسان بنتا ہے، اسی سے بنتا ہے انسان، اللہ کا محبوب، اللہ کا پیارا۔ ہمارے تمام بزرگ یہی چاہتے ہیں، جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ خانقاہ کا سب سے پہلا سبق بھی یہی تھا کہ لوگ اللہ اللہ کرنے والے بن جائیں۔ اس خانقاہ قدوسیہ کا مقصد، اس خانقاہ قدوسیہ کی آواز یہی تھی کہ ہر انسان اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، اس کے رگ و ریشے سے اللہ کی آوازیں بلند ہو جائے، یہی مقصد تھا۔ اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، لوگ بہت دور رہ کر کے اس خانقاہ کی روحانیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم یہاں رہ کر کے اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہاں قریب رہ کر کے بھی اور یہاں رہ کر کے بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے میں بتا رہا تھا کہ پچھلے ہفتے الہ آباد میں تھا، میں 3 روز وہاں رہا، مسلسل اس خانقاہ قدوسیہ کا تذکرہ 3 دن چلتا رہا برابر۔ تو یہ کیا فیض نہیں تھا ان کا، یہ فیض جاری تھا ان کا۔ تو جو جس نیت سے پہنچتا ہے اس کو وہ ملتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کا مٹھاس، اپنے نام کی الفت نصیب فرمائے۔ اس لیے دوست بزرگوں، ہمارے دل بڑے سخت ہو چکے ہیں، سخت اتنے ہو چکے ہیں کہ حق بات دل کے اوپر اثر ہی نہیں کر رہی، اتنا سخت ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی حق بات کہتا بھی ہے تو وہ برا نظر آتا ہے، اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس دل کو نرم کرنے کے لیے خانقاہ کا سب سے پہلا وظیفہ استغفار ہے۔ حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کتنے بڑے بزرگ تھے حضرت خواجہ معصوم سرہندی، حضرت مجدد الفسانی کے صاحبزادے، ہر فرض نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ہم کتنا استغفار کر رہے ہیں؟ ہمارا تو استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، ان کا استغفار پڑھنا۔ اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود 100 بار 70 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ خانقاہ کی سب سے پہلی، سب سے آخر، سب سے پہلی یہی ہے آواز کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب کچھ ہونے کے باوجود یہ ایک عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے رکھی ہے تاکہ وہ توبہ استغفار کر کے میرے راستے کی طرف آ جائے۔ تو اس لیے ہم شروع سے استغفار پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غفلتوں کو، کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما دے، اور اپنے نام کی لذت، اپنے نام کا مٹھاس اس مجلس کی برکت سے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، واقعی ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے بالکل پاک اور صاف ہو۔ بھائی کسی کے گناہ ظاہر ہے، کسی کے گناہ چھپے ہوئے ہیں، گنہگار ہم سب ہیں۔ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اے اللہ اس مجلس کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اگر انسان پہ اتنا بھی نہ پڑھا جائے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی استغفار بھی یاد نہیں ہے تو وہ اتنا بھی پڑھ سکتا ہے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. بہت اونچا کلمہ ہے، کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. صرف یہی نہیں کہ شیطان کو بھگانے کا ہی کلمہ ہے. بہت سزا کہتے ہیں نا بھائی لا حول تو شیطان کو بھگانے کا ہے، لیکن دوست بزرگوں شیطان کو بھگانے کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا کہ عرش عظیم کو تھامنے والے جو 4 فرشتے ہیں اللہ کی کرسی کو، ان کا بھی یہ وظیفہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کا بھی یہ وظیفہ ہے. اب اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور اگر ہمارا ایک بھی لا حول ولا قوت الا باللہ فرشتوں کے ساتھ میں اگر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ، بہت اونچے کلمات. یہ تمام بزرگوں کلمات ہی ہیں. اس کو کلمات ختم خواجگان بھی کہا جاتا ہے. اور تمام بزرگوں کی جو جس نے محنت کی ہے ان بزرگوں کا یہ مجموعہ ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں. کسی بزرگ نے لا حول کی کثرت پڑھی، کسی نے استغفار کو مضبوطی سے پکڑا، کسی نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو مضبوطی سے پکڑ لیا. یہ تمام بزرگوں نے عمل تو سب کیا سارے کرتے تھے، لیکن مستقل ایک کو پکڑ کر اس پر محنت کیا کرتے تھے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 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 حسبنا اللہ و نعم الوکیل.
جب ہم پڑھتے رہیں گے حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ پاک کہہ دیں گے میرا بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بس تو ہی میرا سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتاؤ پھر اللہ پاک اس کا کام بنائیں گے یا بگاڑیں گے؟ ہم پڑھتے ہی نہیں ان چیزوں کو، اس سے بھاگتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے، شیطان کے چیلے ہم ہو گئے۔ جہاں اللہ کے ذکر کی مجلس ہو تو فوراً بھاگ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، بدعت، تو ولا حول ولا قوت الا اللہ کا ذکر کو بدعت بتاتے ہیں بہت سے، یہ بدعت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر 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 نعم المولا ونعم النصیر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ میزان میں بہت بھاری ہے۔ میزان وہ ترازو ایسی نہیں ہے ہماری ایسی ترازو یہ فیل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترازو جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور اس کے جو کچھ اندر ہے وہ سب ایک پلڑے میں آ جائے گا، وہ ترازو ہے۔ اللہ کہ اس ترازو کو بھرنے کے لیے دو کلمے ہیں، بہت زبان پہ ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب انسان کہیں کسی مصیبت میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کہیں پھنس جائے پریشانی میں، دقت میں، پریشانی میں، الجھنوں میں پھنس جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی کلمات پڑھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سجدے میں آپ کا سر ہے، سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو میری مدد فرما، ہمارے پورے قافلے کی مدد فرما۔ تو اللہ نے ایسی مدد بھیجی، اللہ اکبر، پورے فرشتوں کا قافلہ بھیج دیا کہ جاؤ اب مدد کرو۔ تو اللہ ہماری مدد نہیں فرمائیں گے؟ ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ کیا کلمات پڑھ رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم 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 یا حیو یا قیوم۔ اللہ حضرت خواجہ باقی باللہ فنا فی اللہ عاشق رسول اللہ جب ہندوستان میں تشریف لائے، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کو وہی سلسلہ لے کر آئے ہندوستان کے اندر، تو پورے علاقے کو انہوں نے چھانا کہ اس سلسلے کو کس کو دے کر میں رخصت ہو جاؤں، کس کو دینا۔ ان کے شیخ نے بھیجا کہ جاؤ اس کو وہاں سونپ کر آ جاؤ، کس کو؟ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کو۔ تو ان کو تلاش کرتے کرتے کافی علاقوں میں تلاش کرتے کرتے جب نہیں ملے تو دلی میں آپ مقیم ہو گئے کہ بھئی اللہ تو یہیں بھیج دے، میں تو بہت تلاش کر لیا، تھک گیا، اب نہیں مجھے مل پا رہے۔ تو وہاں بیٹھ کر آپ نے یہ ورد سب سے زیادہ کیا، یا حیو یا قیوم 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 یا حیو
یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 اندھیروں کے اندر بند ہے، مچھلی کا اندھیرا، پھر بڑی مچھلی کا اندھیرا، پھر زمین کا سب سے نیچے کا حصہ تحت الثری، وہاں لے جا کر کے آپ کو قید کر دیا۔ تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح انہوں نے اپنے کانوں سے آواز سنی کہ کچھ آواز آ رہی ہے چاروں طرف سے۔ وہ کیا آواز آ رہی، دھیان لگایا تو وہاں کی مچھلی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی، اللہ کو پکار رہی تھی۔ تو یونس علیہ السلام نے وہی مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت 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 سبحانک 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 سبحانک، پاک ہے تیری ذات اور میں ہوں ناپاک، پاک ہے تیری ذات۔ سبحانک سبحانک انی کنت من الظالمین، واقعی میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، انی کنت من الظالمین انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یونس اگر تو وہاں رہ کر مجھے یاد نہ کرتا، یہ کلمات نہ پڑھتا، مجھے یاد نہ کرتا، قیامت تک وہیں رہنا پڑتا۔ یہ سمجھیے کہ اللہ کے ذکر سے نجات بھی ہے، رہائی بھی ہے، پریشانیوں سے، الجھنوں سے، دقتوں سے یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تمام حاجتوں کو پوری کرنے والا کون ہے؟ یا قاضی الحاجات 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 یا قاضی الحاجات، جس کے دل کے اندر جو تمنا ہے کوئی رکھ دے اللہ کے سامنے۔ یا قاضی الحاجات 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 یا کافی المہمات 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 یا کافی المہمات۔
تمام مسئلوں کو حل کرنے والا اللہ. یا حل المشکلات 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 یا حل المشکلات. اللہ العالمین جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب کی مشکلوں کو حل فرما. اے اللہ اس اپنے کلمات کی برکت سے سب کی مشکلوں کو حل فرما. یا دافع البلیات. بلائیں ہوتے ہیں نا، آفتیں، مصیبتیں، بلائیں کچھ راستے میں ٹکرا جاتی ہیں، کوئی پھینک دیتا ہے، کہیں سے آ جاتی ہیں، تو ان سب کو دفع کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اس کے سوئی برابر اس کو تکلیف نہیں ہو سکتی. یا دافع البلیات 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 یا دافع البلیات. تمام بیماروں کو شفا دینے والا اللہ. یا شافی الامراض 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 یا شافی الامراض. اللہ العالمین جتنے بھی روحانی جسمانی بیمار ہیں اللہ تو سب کو مکمل شفا عطا فرمائے. اللہ سب کی روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے اور بہترین رزق عطا فرمائے. یا خیر الرازقین 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 یا خیر الرازقین. سب سے بہترین مددگار اللہ اور سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ. حفاظت بھی اللہ کی. حفاظت میں جو انسان آ گیا تو اس کا تو کیا ہی کہنا ہے. یا خیر الحافظین 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 یا خیر الناصرین 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 یا خیر الناصرین. اللہ ہم سب کی روزگار میں برکت بھی عطا فرمائے. یا منزل البرکات 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 یا منزل البرکات. پھر ان سب کی دعا اللہ ہم سب کی قبول بھی فرما لے. یا مجیب الدعوات 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 یا
مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات. اللہ کی طرح رحم بھی ہمیں چاہیے. برحمتک یا ارحم الراحمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. اب ان تمام جو پڑھا ہے ہم نے کلمات، ان کلمات کا یقین بھی دل میں آنا چاہیے نا، جب تو پڑھا جائے گا. اب ان تمام کلمات کو اندر اتارنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے؟ اور ضرب لگا کے کلمہ طیبہ کی بار بار، ضرب لگا کے کلمہ طیبہ کی بار بار. دل پہ لگا جو زنگ اس کو ہٹائیے، مشغول ہو حق تعالیٰ کی ذات میں اس طرح کہ اس کے سوا ہر ایک کو بھول جائیے، اور گنگناتا ہی رہ جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب یہ لا الہ الا اللہ دل کے اندر اتر جائے گا پھر ان کلمات کی عظمت آنی شروع ہوگی. جب لا الہ الا اللہ اندر اتر جائے گا پھر محمد رسول اللہ ہمارے سامنے ظاہر ہو. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی چیز ہے. یہ ظاہر میں ہے، وہ باطن میں ہے. اسی لیے دوستو وہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ قرآن ہے، محمد رسول اللہ حدیث ہے، اور یہ ان دونوں کا جز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ان دونوں کا جز ہے. لا الہ الا اللہ، لا کی جب تلوار چلتی ہے، لا کہ دل سے کہیں لا الہ، لا ادھر کریں لا الہ، الہ سے پیچھے ڈال رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو اپنے دل کے اندر بسا رہا ہوں. یہ لا جو ہے بہت خطرناک تلوار ہے. لا کی جب تلوار چلتی ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتی ہے، ہر چیز کو ختم، ہر چیز کو. یہاں تک کہ فرمایا کہ زمین زمین نہیں، آسمان آسمان نہیں، پہاڑ پہاڑ نہیں، لا پہاڑ پہاڑ نہیں، لا. یہاں تک کہ اسرائیل نہیں، لا اسرافیل اسرافیل نہیں، لا میکائیل میکائیل نہیں، لا سب کچھ. یہاں تک کہ فرمایا کہ عرش نہیں. اور پوچھا پھر کیا ہے کہ الا اللہ، صرف ایک اللہ باقی ہے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ لا الہ الا اللہ ہمیں وراثت میں مل گیا ہے.
ورنہ جس نے اس لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت کی ہو، اللہ اکبر، کہ پتھر کی بھاری چٹان سینے پر رکھی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہو کہ چھوڑو اس کلمے کو، کیا ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، وہاں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ احد احد احد۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیفیت ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آہستہ سے بھی تو کہہ سکتے ہو، آہستہ سے بھی تو کہہ سکتے ہو، یہاں ذکر جہری ثابت ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش بندی تھے، اس میں خفی ہے نا، اور چشتیہ حضرات آواز سے کرتے ہیں، تو یہاں ذکر جہری ہو رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ صدیق کیسے کہوں، جب میں کہتا ہوں تو میرے سامنے رب العالمین ہوتے ہیں، تو کیسے میں آہستہ سے کہہ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ظالموں نے زبان کھینچ کر پتنگا زبان پر رکھا جس کے اندر تڑاہٹ پیدا ہوگی۔ احد کے بجائے کیا کہا؟ احد 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 احد۔ یہ رٹ لگا رہے میدان میں، کیا آواز گونج رہی ہوگی، اللہ اکبر۔ یہ تھے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے یہ انسان تھے۔ اور آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس جملے پر سبھی آمین کہیں۔ چھٹ رہی ہو جب دنیا چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، چھٹ رہی ہو جب دنیا، رو رہے ہو گھر والے، لب پہ ہو میرے مولا، لب پہ ہو ہم سبھی کے میرے مولا، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولایا
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم یوں تو قادر و قیوم کی رحمت ہے عام یوں تو قادر و قیوم کی رحمت ہے عام پر دوست تو مقدر سے ملا کرتا ہے توحید و سنت کا جام اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم ذکر کو ذکر تا ترا جانست پاک اے دل جو ذکر رحمان اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأحوال مقتحم الہی غرق دریائے گناہم تمہیں دانی و خود ہستی گواہم گناہ بے عدد را بار بستم
ہزارہ بار توبہ شکستم، ہزارہ بار توبہ شکستم۔ پر الہی اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، راہ میں اپنی کانٹے میں خود بو چکا، اب ہمارے بچنے کی ہے تدبیر کیا؟ یا الہی تیری رحمت کے سوا اللہ 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 اللہ۔ مولا تیری نعمتوں کا میں کیسے شکر کروں، مولا تیری کن کن نعمتوں کا میں شکر کروں۔ تو نے اسلام دیا، تو نے قرآن دیا، تو نے صدیق عمر حیدر عثمان دیا، اور تمام نبیوں میں ہمیں، اور تمام نبیوں میں ہمیں نبی سلطان دیا۔ مولا تیری نعمتوں کا میں کیسے شکر کروں، بس یہی ہے کہ تیرا ہی ہر دم ذکر کروں۔ اللہ 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 اللہ۔ ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، رستہ بھولے ہوئے تھے میرے مولا، ہم تو بھٹکے ہوئے تھے، رستہ بھولے ہوئے تھے میرے مولا، دیکھے تو نے شیخ ہمیں بڑا احسان کیا، مولا تیری کن کن نعمتوں کا میں شکر کروں، بس یہی ہے کہ تیرا ہی ہر دم ذکر کروں۔ اللہ 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 اللہ
صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الہ العالمین اس وقت کے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ اس وقت کے ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ یہ سب آپ ہی کی توفیق سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ ہی کی توفیق سے ہم نے آپ کا پاک نام لیا ہے. الہ العالمین آپ تو پاک ہیں, آپ کی ذات بھی پاک ہے. یا اللہ اپنے نام کی برکت سے ہمیں بھی پاک اور صاف فرما. یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی کو پاک اور صاف فرما. یا اللہ ہمارے ذہنوں کو پاک اور صاف فرما. یا اللہ ہمارے خیالات کو پاک اور صاف فرما. یا اللہ ہماری آنکھوں کو پاک اور صاف فرما. یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک اور صاف فرما. یا اللہ ہمارے ہاتھ کو پاک اور صاف فرما. یا اللہ ہمارے پورے جسم کو پاک اور صاف فرما. یا الہ العالمین اپنے نام کی برکت سے ہمیں پاک اور صاف فرما. یا اللہ اس وقت جو ہم نے آپ کا پاک نام لیا ہے, یا اللہ اصل والوں کے صدقے سے اسے قبول فرما. یا اللہ جو اس کی محنت کر کے چلے گئے, یا اللہ ہم تو اس کی نقل بھی نہیں کر سکتے. یا اللہ تو اصل والوں کے صدقے سے نقل و حرکت کو قبول فرما اور اصل کے سامنے صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپ کا نام صحیح طریقے سے لینے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین اس خانقاہ کو آباد فرما. یا اللہ اس خانقاہ کے اندر پھر سے وہی حلقے جاری و ساری فرما. یا اللہ یہاں سے اپنے نام کی لذت کو عام فرما, اپنے نام کی مٹھاس کو عام فرما. یا اللہ اپنے نام کی الفت کو عام فرما. یا اللہ اس خانقاہ کو آباد فرما. یا اللہ اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما, آباد فرما. یا الہ العالمین جو اس کے اندر رکاوٹ بنے تو انہیں ہدایت نصیب فرما, انہیں سمجھ نصیب فرما. یا اللہ تو ان کو سمجھ نصیب فرما. الہ العالمین قوت ایمانی روحانی جسمانی عطا فرما. ہر قسم کے شر فتنوں سے یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین قرضوں سے مرضوں سے مقدموں سے ہم سب کی حفاظت فرما. کینہ بغض عداوت موت ناگانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کے گھروں کے اندر خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ غموں کو دور فرما. یا اللہ غموں کو ختم فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں میں محبت اور پیار اور عافیت نصیب فرما اور ہر گھر کے اندر یا اللہ خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ گھر کے اندر خوشیاں نصیب فرما. یا اللہ خاص طور سے اس گھرانے کے اندر خوشیاں نصیب فرما. یا الہ العالمین اس خانقاہ والوں کو قبول فرما, ان کے بچے کو قبول فرما. او اللہ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کے اوپر رحم فرما, فضل فرما, عافیت فرما. الہ العالمین جن مشائخ کے ذریعے سے یا اللہ یہ آپ کا نام ہمارے تک پہنچا ہے, یا اللہ ان کو بھرپور جزائے خیر عطا فرما اور ان کو بھرپور جزائے انعامات عطا فرما اور ان کو اپنے شایان شان ان کو انعامات عطا فرما. یا الہ العالمین جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہتے رہتے ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں یا کہنا چاہ رہے ہیں یا کسی کے دل کے اندر ہے, یا اللہ ان کو سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما, سب کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما, راحت نصیب فرما, سکون
نصیب فرما، عافیت نصیب فرما یا الہ العالمین، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ، جس کی اولاد نکمی ہو چکی ہے اسے فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین، جو ہماری ماں بہنیں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کے اچھے رشتے مہیا پیدا فرما یا اللہ، ان کو اپنے گھر واپسی پہنچا یا اللہ، ان کی آسانی پیدا فرما، سہولت پیدا فرما، عافیت پیدا فرما یا اللہ، تمام خرافات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، صحیح طریقے سے سنت اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما یا الہ العالمین، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم اپنے دین کے لیے قبول فرما اور اپنے نام کے لیے قبول فرما الہ العالمین، لوگوں کے قلوب کو اپنے نام کی طرف متوجہ فرما یا اللہ، تمام لوگوں کو اپنے نام کی طرف متوجہ فرما یا اللہ، خاص طور سے ہمارے اس گنگو کو متوجہ فرما یا اللہ، خاص طور سے گنگو کو متوجہ فرما، عام طور سے پورے دنیا کے انسانوں کو اپنے نام کی طرف متوجہ فرما او الہ العالمین، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما یا اللہ، وقت فرعون سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، وقت دجال سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، وقت حادثات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، جتنے حاضرین مجلس ہیں ان تمام گھر والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، آنے والی بلاؤں سے بھی حفاظت فرما، اوپر کی بلاؤں سے بھی حفاظت فرما، نیچے کی بلاؤں سے بھی حفاظت فرما، دائیں بائیں بلاؤں سے بھی حفاظت فرما الہ العالمین، اچانک حادثوں سے ہماری حفاظت فرما، اچانک حملوں سے ہماری حفاظت فرما، اچانک بیماریوں سے حفاظت فرما یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو مکمل شفا نصیب فرما یا اللہ، جن کو آپ کو اپنے پاس بلانا ہے کلمہ اور ایمان کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلا لیجئے یا اللہ، ان کو کلمہ اور ایمان والی موت نصیب فرما اور الہ العالمین، ان کی زندگی ہے ان کو مکمل شفا نصیب فرما، عافیت نصیب فرما اور ہمارے بزرگان دین کا سایہ ہمارے سروں پر تاج قائم و دائم فرما یا اللہ، جتنے بزرگ ہمارے دنیا سے جا چکے یا اللہ، تمام بڑے چھوٹے جتنے بھی بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور آج تک جتنے بھی جا چکے یا اللہ، سب کو اس مجلس کا ثواب مرحمت فرما یا اللہ، اس مجلس کا ثواب ان کو منتقل فرما اور الہ العالمین، جتنا بھی حیات ہیں اللہ، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما یا تمام بزرگوں کی عمر میں برکت نصیب فرما اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرما، تمام مساجدوں کی حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما یا اللہ، علماء صلحاء کی حفاظت فرما اور جتنے تیرے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں اللہ، تم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، تم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، تم سب کی حفاظت فرما یا اللہ، جو جہاں کہیں بھی جس لائن سے بھی پریشان حال ہے یا اللہ، تو سب کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ، اس مجلس پر آپ نے مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں یا اللہ، اس دعاؤں کی قبولیت کے وعدے فرمائے ہیں یا اللہ، تو ہم سب کی مغفرت فرما، جتنے ہمارے بڑے چھوٹے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، اس مجلس کی برکت سے ان کی مغفرت فرما یا الہ العالمین، ہماری بھی مغفرت فرما، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما الہ العالمین، اس مجلس کی برکت سے یا اللہ، جو آپ کے انعامات ہیں وہ ہم سب کو عطا فرما یا اللہ، جو یہاں سن رہے ہیں یا دور دراز بیٹھے ہوئے یا اللہ، آپ کا نام سنتے ہیں اور لیتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں یا اللہ، تم سب کو راحت چین و سکون نصیب فرما، ان کے ہر پریشانیوں کو دور فرما، ہر مسئلوں کو حل فرما یا اللہ، ہر پریشانیوں کو دور فرما اللہ، ہم سب کے ہر مسئلوں کو حل فرما یا اللہ، مانگ رہے اپنے گمان کے مطابق یا اللہ، آپ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما یا اللہ، آپ اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما الہ العالمین، گناہوں سے نفرت، نیک اعمال سے محبت، اچھوں کی صحبت نصیب فرما یا اللہ، بری عادتوں سے حفاظت فرما یا اللہ، بری عادتوں سے ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، برے پھندوں سے ہماری بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، برے کاموں سے ہمارے بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما یا اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما، اچھی صحبت نصیب فرما، بڑوں کی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، بڑوں کی بات کو سننے کا جذبہ اور شوق پیدا فرما یا اللہ،
ہمیں برائیوں سے بچا کر اچھائی کی طرف منتقل فرما۔ یا اللہ ہماری نسلیں برائیوں کی طرف جا رہی ہیں، یا اللہ ان کو ہٹا کر اچھائیوں کی طرف منتقل فرما۔ یا اللہ نشے میں چور ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کو نشہ چھڑا کر اپنا عشق کا نشہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے عشق کا نشہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے نام کی محبت کی شراب ان کو عطا فرما۔ یا اللہ ناپاک شراب سے حفاظت فرما، ناپاکیوں سے حفاظت فرما، برے عادتوں سے حفاظت فرما، برے کاموں سے حفاظت فرما، خاص طور سے اس ہمارے گنگوں کے علاقے کی حفاظت فرما، عام طور سے پوری دنیا کی حفاظت فرما، ہر طرح سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جناب نوشاد صاحب بھی نعت پاک پیش کریں گے۔